اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب سے بات کرنا چاہ رہا تھا آج آپ کے سامنے جو اس وقت ملک کے حالات ہیں، جو جبر و فسطائیت کا نظام قائم ہے۔ پہلے اسکرپٹ یہ ہوتا تھا کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو پکڑا جاتا تھا، جیل میں ڈال دیا جاتا تھا، اور جیل سے وہ نمودار ہوتے تھے پریس، کسی بھی پریس کلب کے اندر 9 مئی کی مذمت کرتے، جس کی مذمت پورا پاکستان ویسے بھی کرتا ہے، جس کی مذمت تمام پولیٹیکل پارٹی باشمول تحریک انصاف نے ہمیشہ کی اور کرتی رہے گی، جس کی ایز اے پاکستانی ہم سب نے مذمت کی۔ اور چیئرمین عمران خان، کیونکہ وہ 9 مئی والے دن جیل کے اندر تھے، جب انہیں کورٹ میں پیش کیا گیا تو انہوں نے بھی اس کی مذمت کی۔ جب ان کو ان کا پتہ چلا تو اس کے بعد ان کے نہ کردہ گناہوں کی ان کو معافی مل جاتی تھی، اور وہ یا تو انہیں نئی پارٹی بنا لیتے تھے یا گھر جا کے بیٹھ جاتے تھے۔ اس وقت جو اب ٹرینڈ چینج ہوا ہے، طریقہ کار اسکرپٹ چینج کیا گیا ہے، اس میں اب تحریک انصاف کے لوگوں کو پکڑ کے جیل میں نہیں ڈالا جاتا، تحریک انصاف کے لوگوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے، ابڈکٹ کر لیا جاتا ہے۔ عثمان ڈار صاحب، فاروق حبیب صاحب، صداقت عباسی صاحب، شیخ رشید صاحب، یہ سب وہ ہیں جن کو ابڈکٹ کیا گیا۔ 3 دن پہلے عثمان ڈار صاحب، جو 4 ہفتے پہلے کراچی سے ابڈکٹ کیا گیا تھا، ان کی والدہ، ان کے بھائیوں کے بیان آپ کے ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ کے اندر ان کی پٹیشن داخل ہے کہ ان کو اغوا کر لیا گیا ہے، ابڈکٹ کر لیا گیا ہے، ان کو برآمد کرایا جائے۔ تو وہ ایک لاہور میں ایک اینکر کے گھر نمودار ہوتے ہیں، ان کے ایک انٹرویو دیتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ سب پاکستانی چیز سمجھ چکا ہوا ہے کہ وہ کس جبر اور فسادیت کے نیچے وہ ٹی وی پروگرام ریکارڈ کرایا گیا ہوگا۔ آج جو میں مین بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ایز اے مسلمان میں یہ حلف اٹھاتا ہوں، اب یہ بات حلف پہ کرتا ہوں کہ مجھے تحریک انصاف سے منسلک ہوئے لگ بھگ 21 سال ہو گئے۔ میں 2003 میں تحریک انصاف میں شامل، اس کے اندر لامحالہ میٹنگز بھی ہوں گی چیئرمین صاحب کے ساتھ، کبھی جنرل سیکرٹریز کے ساتھ، کبھی ریجنل جنرل سیکرٹریز کے ساتھ، اور اس طرح کی جس طرح پولیٹیکل سٹرکچر ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کا۔ آج تک چیئرمین تحریک انصاف نے کبھی بھی کسی بھی تنصیبات پہ، چاہے وہ سرکاری تنصیبات ہوں، چاہے وہ ملٹری تنصیبات ہوں، یا چاہے وہ پرائیویٹ تنصیبات ہوں، کبھی بھی چلاؤ گھراؤ توڑ پھوڑ کی کبھی بھی کوئی انسٹرکشن، کبھی بھی کوئی مشورہ، کبھی بھی کوئی آرڈر آج تک نہیں دیا۔ وہ ہمیشہ جو بات کرتے تھے وہ امن کی بات کرتے تھے، اور وہ جو بات کرتے تھے امن کی، وہ اس کا ٹریک ریکارڈ ثابت کرتا ہے۔ 97 سے لے کے آج تک آپ دیکھیں، ہم نے چیف جسٹس موومنٹ میں شریک ہوئے، لانگ مارچ ہوئی، ایک گملہ نہیں ٹوٹا۔ ہم نے ڈرونز کے خلاف امن مارچ کیا، ایک گملہ نہیں ٹوٹا۔ وزیرستان تھا، ایک گملہ نہیں ٹوٹا۔ ہم نے اس کے بعد دوبارہ پاناما کے اوپر لانگ مارچ کیا، ایک گملہ نہیں ٹوٹا۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے جو لانگ مارچ کیا تھا، اور آپ کے سامنے وہ بڑا ایک ٹینس سچویشن آ گئی تھی، تو خان صاحب نے وہاں سے اسلام آباد سے واپس چلے گئے تھے۔ جب وہ اسلام آباد پہنچے تو وہاں سے واپس چلے گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے کوئی ٹکراؤ کی سیاست نہیں کرنی، ہم نے تشدد کی سیاست نہیں کرنی، ہم تحریک انصاف اور ریاستی اداروں کو آمنے سامنے کھڑا نہیں کر سکتے۔ اور ہمیشہ امن کی بات کرنے والی بات کی عمران خان صاحب نے۔ تو آج کے بعد، کیونکہ آپ کے سامنے جو نیا طریقہ کار آیا ہے، اس میں وہ ابڈکٹ کر لیا جاتا ہے، تو اگر مجھے ابڈکٹ کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی میسج آتا ہے میری طرف سے، کوئی پریس کانفرنس ہوتی ہے میری، یا میرا ٹی وی پروگرام کرایا جاتا ہے، کوئی ویڈیو میسج آتا ہے، تو آپ سمجھ جائیے گا کہ وہ ایک جبر کے نیچے ہے، ایک فسطائیت کے نیچے ہے۔ میں کل بھی تحریک انصاف میں تھا، میں آج بھی تحریک انصاف میں ہوں، میں کل بھی تحریک انصاف میں ہوں۔ ہم پاکستان کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کے مسائل ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آئیں مل کے ہمارا ساتھ دیں، اور انشاءاللہ تعالی وہ دن قریب ہے جب خان صاحب عزت کے ساتھ باہر آئیں گے اور ہم ایک نیا پاکستان حاصل کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔